اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفو زیڈ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا دوست ظہیر عباس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام کے پہلے خطیب کے ساتھ کفار مکہ کی بدسلوکیاں۔ اسلامک اور سبق آموز ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے، شکریہ۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اسلام کے پہلے خطیب کے ساتھ کفار مکہ کی بدسلوکی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے۔ ابھی اسلام کا آغاز تھا کہ ابھی 38 آدمی مسلمان ہوئے تھے کہ مکہ کی آبادی کفار سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی، مجھے اجازت دیں کہ میں لوگوں کو اعلانیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اطلاع دوں اور آپ سے فیض یاب ہونے کی دعوت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر ذرا صبر سے کام لو، ابھی ہم تعداد میں بہت کم ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق پر غلبہ حال طاری تھا۔ انہوں نے پھر اصرار کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے خوف لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینا شروع کر دی۔ حافظ کثیر لکھتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا۔ مشرکین مکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت پیٹا اور مارا، اور عتبہ بن ربیعہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ بے تحاشا تھپڑ مارے۔ آپ قبیلہ بنو تمیم میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کو خبر ہوئی تو دوڑے ہوئے آئے، مشرکین سے انہیں چھڑا کر آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ لوگوں نے سمجھا کہ آپ جانبر نہ ہو سکیں گے۔ کچھ دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آ گیا۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو القافہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہوش میں آتے ہی پہلا سوال یہ کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں اور کیسے ہیں؟ آپ کے قبیلے کے لوگ بہت برہم ہوئے اور انہیں ملامت کی کہ جن کی وجہ سے یہ ذلت و رسوائی اٹھانی پڑی اور یہ مار برداشت کرنی پڑی، انہی کا نام لیتے ہو۔ ان عقل کے اندھوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی خاطر سختیاں جھیلنے میں جو لذت ہے وہ دنیا داروں کو پھولوں کی سیج اور بستر کی میں خواب پر بھی حاصل نہیں۔ ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور جاتے جاتے ان کی اموال خیر سے بول گئے کہ جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے باز نہ آ جائے اس کا بائیکاٹ کرو، کھانے پینے کو کچھ بھی نہ دو۔ ماں کی ممتا تھی، جی بھر آیا کھانا لا کر سامنے رکھ دیا اور کہا کہ بیٹا دن بھر کے بھوکے ہو، کچھ کھا لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ماں اللہ کی قسم میں کھانا نہیں چکھوں گا، پانی کا گھونٹ تک نہیں پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل آ گئیں اور بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں اور دار الارقم میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور تھے، چل نہیں سکتے تھے۔ اپنی ماں کا سہارا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر جھک پڑے اور انہیں چوما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت گریہ طاری تھا۔ ابن کثیر سیرت النبی۔ شکریہ دوستو، اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔